ویلکم ٹو ویژول پروگرامنگ۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے اسٹرکچرنگ اینڈ ڈپلائنگ اینڈ اپلیکیشن کے بارے میں بات شروع کی تھی۔ ہم نے ڈپلائنگ کے بارے میں کلک ونس اور انسٹالر کو کمپیئر کیا، اور اسٹرکچر کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ ونڈو کیا ہوتی ہے، ڈائلاگ ہم کس ونڈو کو کہتے ہیں، پھر ڈائلاگس میں کامن ڈائلاگ باکسز اور کسٹم ڈائلاگ باکسز کیا ہوتے ہیں، موڈلیس اور ماڈل ڈائلاگس کیا ہوتے ہیں، ملٹیپل ونڈوز کی پراپرٹیز، اونڈ ونڈوز، پیرنٹ ونڈو، چلڈرن ونڈوز، اور ایپلیکیشن کلاس کا کیا کنسیپٹ ہے، میسج لوپ کہاں کنٹرول ہو رہا ہے، میسج لوپ کو یو آئی تھریڈ ایک کیسے بنا سکتے ہیں، ملٹیپل کیسے بنا سکتے ہیں۔ آف کورس ہم نے ملٹیپل بنانے کی بات کی، کر کے نہیں دیکھا کیونکہ پریکٹیکلی ساری اپلیکیشنز میں ایک ہی یو آئی تھریڈ ہوتا ہے۔ یو آئی تھریڈ پہ چیزیں انووک کرنا کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ ساری ڈسکشن ہم نے لاسٹ ٹائم کی۔ آج ہم نیویگیشن بیسڈ اپلیکیشنز کی بات کرنے لگے ہیں، مثلا ایکسپلورر یا فوٹو اپلیکیشنز، جیسے فوٹو براؤزنگ اپلیکیشنز، میڈیا گیلری، یہ ساری اپلیکیشنز نیویگیشن بیسڈ ہوتی ہیں۔ یا آپ موسٹلی اسمارٹ فون اپلیکیشنز کو جو ادر دین گیم اپلیکیشنز ہیں وہ نیویگیشن بیسڈ ہوتی ہیں۔ نیویگیشن بیسڈ سے کیا مراد ہے کہ آپ ایک پیج، ایک یوزر انٹرفیس سے کچھ ایکشن کر کے ایک دوسرے انٹرفیس پہ جاتے ہیں، وہاں سے کسی تیسرے انٹرفیس پہ جاتے ہیں، اینڈ دین یو کین ایکچولی کم بیک، تو دیر از اے کنسیپٹ آف نیویگیشن۔ اور یہ کنسیپٹ آف نیویگیشن آپ ٹوٹلی خود بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک یو آئی ٹوٹلی ہڈن ہے فریم، اور اسے آپ شو کرتے ہیں، اور آپ WPF کی بلٹ ان سپورٹ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ دیر از نو سنگل سوئچ کہ آپ کہہ دیں یہ میری پوری اپلیکیشن نیویگیشن بیسڈ ہے یا نہیں ہے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک نارمل اپلیکیشن میں ایک وزٹ بنائیں۔ وزٹس کیا ہوتے ہیں؟ وزٹس از اے ڈائلاگ باکس جس میں ملٹیپل یوزر انٹرفیسز ہیں، ملٹیپل آپ پیسز آف انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، اور وہ نیکسٹ کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ لینا چاہتے ہیں۔ یوزر بیک کر کے کوئی چیز چینج بھی کر سکتا ہے، نیکسٹ کر کے آ سکتا ہے۔ اکثر جو انسٹالیشنس ہیں، انسٹالر انٹرفیسز، وہ ایک وزٹ کی فارم میں ہوتے ہیں، which is just a navigation based window۔ تو آپ صرف ایک وزٹ بنانا چاہتے ہیں کسی آپریشن کا، اس کے متعلق ڈفرینٹ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو نیویگیشن چاہیے۔ یہ آپ کی پوری اپلیکیشن ان ایسنس نیویگیشن اپلیکیشن ہے، لائک آور فوٹو گیلری اپلیکیشن، کہ آپ فوٹوز چوز کرتے ہیں، فولڈرز میں جاتے ہیں، ایک فوٹو کی انفارمیشن دیکھتے ہیں۔ تو یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کتنی نیویگیشن یوز کرنا چاہتے ہیں۔ کی، اگر آپ کو کی جو چیز ہے وہ کیا چینج کرنی ہوگی کہ جو کچھ آپ ایک ونڈو میں کرتے ہیں وہ آپ اب ایک پیج میں کریں گے۔ اور پیج اور ونڈو میں کیا فرق ہے کہ پیج ان اٹ سیلف ڈسپلے نہیں ہو سکتا۔ پیج از ایوری تھنگ ایکسیپٹ دا بارڈر اینڈ نان کلائنٹ ایریا، وہ بیچ کا کانٹینٹ ہے۔ پیج کہیں ہوسٹ ہوگا۔ تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ونڈو ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ایک پیج اور کنٹینٹ ہوتا ہے، اور اس کا ہوسٹنگ انوائرمنٹ بھی ہوتی ہے۔ جبکہ اب ہم بات کر رہے ہیں ایک پیج کو آپ سیپریٹلی بنا لیں جس کو آپ کو ایکسپلیسٹلی کہیں ہوسٹ کرانا ہو، یعنی وہ پیج شو کہاں ہوگا۔ تو آئیڈیا یہ ہوگا کہ آپ جتنے مرضی ملٹیپل پیجز بنا لیں، اور ان ملٹیپل پیجز کو آپ ون ایٹ اے ٹائم کسی ہوسٹ ونڈو میں شو کریں۔ ہوسٹ ونڈو آپ کی کیا ہو سکتی ہے؟ دو آپ کے پاس آپشنز ہیں، ایک نیویگیشن ونڈو کی اور ایک فریم کی۔ ان دونوں کے ڈفرینسز پہ بھی ابھی بات کرتے ہیں۔ لیکن آئیڈیا کیا ہوا کہ آپ کے پاس نیویگیشن کنٹینرز ہیں، نیویگیشن ونڈو یا نیویگیشن فریم، یہ دونوں نیویگیشن کنٹینرز ہیں جو نیویگیشن کو کنٹین کر سکتے ہیں، جو نیویگیشن کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کے اندر آپ کا کنٹینٹ پیجز میں ہے۔ ایک پیج، ایک سنگل پیج اسی طرح سے ہے جیسے آپ کی ونڈو ہوتی تھی، اور اس کے اندر اس کا یوزر انٹرفیس ہے۔ جو بھی آپ زیمل میں ڈیفائن کرتے ہیں ایک پیج کے لیے، بٹنز ہو سکتے ہیں، لسٹ باکسز، وہ اب آپ ونڈو کے بجائے پیج میں کر رہے ہیں۔ اور اس پیج کو اگر آپ صرف ایک پیج بنائیں، اسے ایک نیویگیشن ونڈو میں ہوسٹ کر دیں، تو آپ کو جو پریکٹیکلی ڈفرینس پڑے گا وہ ایکچولی صرف ایک بیک فارورڈ بٹن کا پڑے گا جو ڈسیبلڈ ہوگا، ادر دین دیٹ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرق کب پڑے گا؟ جب ہم ملٹیپل پیجز بنائیں گے اور ان کے درمیان ایکچولی نیویگیٹ کریں گے۔ نیویگیشن ونڈو بائی ڈیفالٹ آپ کو ایک نیویگیشن بار دیتی ہے، فریم آپ کو بائی ڈیفالٹ نہیں دیتا۔
فریم میں بھی آپ اس نیویگیشن بار کو شو کر سکتے ہیں. ان کے جو زیادہ ڈفرینسز ہیں وہ زیادہ سٹل ہیں کہ کہاں پہ کیا یوز کرنا چاہیے، بٹ ہم ان جنرل یہ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو ایک ٹاپ لیول یوز کرنا ہے تو آپ نیویگیشن ونڈو یوز کریں. اگر آپ کو ایک لارجر ایریا کے اندر ایک اسمالر نیویگیشن بیسڈ ایریا دینا ہے تو آپ فریم یوز کریں. آپ کا فریم میں جو اس کا بیک اور نیکسٹ کی اونرشپ ہے وہ کسی اور کے پاس بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح کے سیٹل ڈفرینسز ہیں، بٹ کی آئیڈیا یہ یاد رکھنا ہے نیویگیشن ونڈو جب آپ کی ٹاپ لیول ونڈو نیویگیشن بیسڈ ہے، فریم جب آپ کا کوئی ایریا کوئی اسمالر ایریا نیویگیشن بیسڈ آپ بنانا چاہتے ہیں. لیٹ سے آپ مین ونڈو کے اندر ادھر ایک اسمالر ایریا بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ ایک وزٹ بنے، یعنی نیکسٹ کر کے آپ کوئی چیز کریں، تو آپ اس کے لیے ایک فریم یوز کر سکتے ہیں. فریمز اور نیویگیشن ونڈوز یہ دونوں ہوسٹ کیا کرتی ہیں؟ پیجز کو، ون پیج ایٹ اے ٹائم. تو فار ایگزامپل آپ ایک وزٹ بنانا ہے تو آپ ایک پیج ہوگا اور اس کے نیچے آپ یہ نیکسٹ اور پریویس کے بٹنس ڈال سکتے ہیں. اگر آپ نے ٹیب کنٹرول کا فیل دینی ہے آپ ٹاپ پہ ایک ٹیب کنٹرول ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے پیجز سوئچ کر سکتے ہیں. بٹ ان دا اینڈ یہ سارے ڈفرینٹ طریقے ہیں نیویگیٹ کرنے کے. ایکچولی نیویگیٹ کیسے کریں گے ابھی ہم بات کرتے ہیں. ابھی تک ہم نے یہ ڈسکس کیا ایک پیج ہے جس کے اندر آپ کا سارا کنٹینٹ ہوگا وچ از جسٹ لائک اے ونڈو ایکسیپٹ اٹس بارڈر اینڈ اٹس مینیو بار اینڈ اسٹف. اور ایکچوئل یہ جو بارڈر اور یہ چیزیں ہیں یہ کہاں سے آئیں گی؟ یہ ایک نیویگیشن ونڈو سے آئیں گی. یہ نیویگیشن کنٹینرز آپ کو کیا سپورٹ دے رہے ہیں؟ یہ آپ کو ہسٹری دے رہے ہیں نیویگیشن کی. لیٹ سے آپ نے ملٹیپل پیجز بنائے اور یوزر ان کے درمیان بیک نیکسٹ کر کے ڈفرینٹ آرڈر میں گیا ہے تو ان کی ہسٹری بھی یہ مینٹین کریں گے. آپ وہ ہسٹری یوزر کو ایکسپوز کریں تھرو بیک فارورڈ بٹنس یا بیک فارورڈ بٹنس ڈسیبل کر دیں، یہ بھی آپ کے کنٹرول میں ہے. لیکن یہ نیویگیشن کنٹرولز نیویگیشن کنٹینرز آپ کو وداؤٹ اینی ایفرٹ ایک جرنل بنا کے دیتے ہیں کہ آپ کے بیک اینڈ فورتھ کیا ہسٹری رہی ہے. یہ آپ کو نیویگیشن کی سپورٹ دیتے ہیں، یہ آپ کو نیویگیشن ریلیٹڈ ایونٹس دیتے ہیں جن کو آپ ہک کر سکتے ہیں کہ اس وقت نیویگیشن کس پیج سے کس پیج پہ ہو رہی ہے، یا سٹارٹ ہو رہی ہے، اینڈ ہو رہی ہے، کوئی پیج لوڈ ہو رہا ہے یا ان لوڈ ہو رہا ہے. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ہم یہ پیج اور نیویگیشن ونڈو کو ڈکلیئر کرتے ہیں. نیویگیشن ونڈو کو یہاں پہ ہم نے ڈکلیئر کیا ہے اور اس میں ہم نے اس کو یعنی جسٹ اس کے اندر کوئی کانٹینٹ نہیں ہے، یہ نیویگیشن ونڈو کے ٹیگ کے اندر اسے ڈکلیئر کر دیا ہے. اور اس ایپلیکیشن کا جو اسٹارٹ اپ یو آر آئی ہوگا وہ اس نیویگیشن ونڈو والی زیمل کو پوائنٹ کرے گا. یعنی وہ اب جو مین ونڈو ڈاٹ زیمل کے بجائے یہ جو نیویگیشن ونڈو والی ہماری زیمل فائل ہے یہ ہماری اوور آل ہائر لیول ونڈو ہوگی. اور پھر ہمارے پیجز کس طرح سے ڈیفائن ہوں گے؟ یہ ہم نے ایک پیج ڈیفائن کیا ہے جس میں ہم نے اسے کلاس دی ہے فوٹو گیلری ڈاٹ مین پیج، اور اس کے اندر اب وہ سارا کانٹینٹ آ جائے گا اور اس کا ہم نے ایک لوڈڈ ایونٹ بھی ہک کیا ہے. یہ لوڈڈ ایونٹ تب ہوگا جب یہ پیج لوڈ ہو جائے گا اور اس کے اندر ہم اپلیکیشن اسپیسیفک وہی کانٹینٹ جو پہلے مین ونڈو میں ڈالا تھا وہ یہاں پہ آ جائے گا. تو یہ چینجز کرنے سے جیسے ہم نے بات کی تھی ہماری لیٹ سے فوٹو گیلری اپلیکیشن میں ہم نے یہ چینجز کی اور صرف یہ ہوا کہ بیک اور نیکسٹ کے ڈسیبلڈ بٹنز آ گئے جنہیں ہم ہائڈ بھی کر سکتے ہیں. ادر دین دیٹ یہ اپلیکیشن بالکل ویسے ہی لگ رہی ہے، ویسے ہی ورک کر رہی ہے جیسے پہلے کر رہی تھی. آف کورس نیویگیشن کا فائدہ کب ہوگا؟ جب ہم ایڈیشنل پیجز لائیں گے اور ایکچولی ان کے درمیان نیویگیشن ہوگی. آن کلوزنگ اور آن کلوزڈ ان دو کے علاوہ، یعنی آن کلوزنگ اور آن کلوزڈ یہ دو ایونٹس، یعنی کلوزنگ ایونٹ کلوزڈ ایونٹ، یا اگر پروٹیکٹڈ ممبرس کی بات کریں تو آن کلوزنگ اور آن کلوزڈ، ان کے علاوہ باقی سارے ایونٹس پیج اور ونڈو کے سیم ہیں. یعنی پیج بھی وہ سارے ایونٹس دیتا ہے جو ونڈو دیتی ہے، بٹ پیج میں کلوز ہونے کا کانسیپٹ نہیں ہے کیونکہ کلوز آپ کی نیویگیشن ونڈو ہو رہی ہے. ایک پیج لوڈ یا ان لوڈ ہوتا ہے بیکاز آف نیویگیشن بٹ وہ کلوز نہیں ہوتا. یہی نیویگیشن آپ جو ابھی تک ہم نے نیویگیشن کنٹینر میں بات کی ہے جو پیجز کے درمیان ہم کہہ رہے ہیں ہوتی ہے، یہ پیجز کے ساتھ آپ ایون پلین HTML فائلز میں بھی کر سکتے ہیں. یعنی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا لیٹ سے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا ہیلپ بٹن کلک ہوتا ہے براؤزر میں آپ کا ہیلپ کھل گئی کسی URL پہ، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ نے ہیلپ بٹن بتایا پریس کیا اور ساتھ ہی سیم ونڈو کے اندر آپ کی ہیلپ اوپن ہو گئی اور آپ نے بیک کیا اور آپ کی اوریجنل اباؤٹ ڈائلاگ جس میں ہم ہیلپ بٹن کر رہے تھے وہ اپیئر ہو گیا.
یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ یہ صرف نیویگیشن بیسڈ ونڈو میں پاسبل ہوگا. تو اب ہم نے بات کی ہے کہ پیجز کے علاوہ نارمل HTML فائلز URLs کے درمیان بھی نیویگیشن ہو سکتی ہے. ہم پیج ٹو پیج نیویگیٹ کر سکتے ہیں, ہم پیج ٹو HTML کر سکتے ہیں, اور HTML میں آگے تو HTML ٹو HTML لنکس ورک کریں گے, اور فرام HTML بیک ٹو پیج ہم بات کریں گے. یہ ساری نیویگیشنز کی بات کریں گے ایکچولی کس طرح پرفارم کر سکتے ہیں. بٹ ایک نیویگیشن کنٹینر ادھر ایٹ اے ٹائم ایک پیج کنٹین کر رہا ہوگا اور این HTML ڈاکومنٹ. جیسے ہم نے ویژول اسٹوڈیو کا انٹرفیس بنایا تھا XAML میں, اس سے سملر, جس میں ڈاکیبل پینلز بنائے تھے, اس میں ایک سٹارٹ پیج تھا جس میں ایون ایکچوئل ویژول اسٹوڈیو میں وہ سٹارٹ پیج ایک HTML پیج ہوتا ہے. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ یوزنگ اے کنٹینر کس طرح سے بنا سکتے ہیں, یوزنگ اے نیویگیشن کنٹینر. جب آپ کسی پیج میں ہوتے ہیں اور آپ کو اپنا کنٹیننگ ایلیمنٹ چاہیے, یعنی ایدر اے نیویگیشن ونڈو اور اے فریم, یعنی دو ہی چیزیں جو پیج کو کنٹین کرتی ہیں, جو پیج کو ہوسٹ کرتی ہیں, ایدر اے نیویگیشن ونڈو اور اے فریم. تو آپ اس کے لیے ایک نیویگیشن سروس کی کلاس ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. نیویگیشن سروس کی کلاس کے لیے آپ نیویگیشن سروس ڈاٹ گیٹ نیویگیشن سروس کر سکتے ہیں اور اسے پیج پاس کر دیں. یعنی ایک پیج ہے, وہ یہ کہہ سکتا ہے نیویگیشن سروس ڈاٹ گیٹ نیویگیشن سروس فار دس پیج, اور اس کے پاس سارے ہوسٹ رجسٹر ہوتے ہیں. تو وہ بتا دے گا کہ اس پیج کی کنٹیننگ نیویگیشن ونڈو یا کنٹیننگ فریم کون سا ہے, اور وہ ہمیں کیوں چاہیے. لیٹ سے ہم نے اس پیج پہ دوسرے پیج پہ نیویگیٹ کرنا ہے, تو ہمیں نیویگیشن کنٹینر کو کہنا پڑے گا. اور اس نیویگیشن سروس کو گیٹ کرنے کے لیے ایک کوئکر طریقہ بھی ہے کہ ہر پیج کی ایک نیویگیشن سروس نام کی پراپرٹی ہے. تو ایکچولی دس ڈاٹ نیویگیشن سروس سے ہم جو کنٹینر ہے اسے اس پہ ڈفرینٹ میتھڈس کال کر سکتے ہیں, ویدر دا کنٹینر از اے نیویگیشن ونڈو اور اے فریم. تو اگر ہم نیویگیشن سروس یوز کرتے ہیں, ایک کلاس جو کہ ان دونوں کے ڈفرینسز کو ایبسٹریکٹ کر دیتی ہے. تو فار ایگزامپل ہم دس ڈاٹ نیویگیشن سروس ڈاٹ ریفریش کرتے ہیں تو کرنٹ پیج ری لوڈ ہو جائے گا. اگر HTML ہے تو اپنے سورس سے دوبارہ ری لوڈ ہوگی, WPF ہے تو جو بھی اس کی لوڈنگ ہے وہ دوبارہ ہوگی اور وہ پیج ریفریش ہو جائے گا. ہم دس ڈاٹ نیویگیشن سروس ڈاٹ ٹائٹل اسے چینج کرتے ہیں تو ہماری نیویگیشن کنٹیننگ ونڈو کا ٹائٹل چینج ہو جائے گا. اگر وہ نیویگیشن ونڈو ہے اور اس کے پاس ٹائٹل ہے تو وہ چینج ہو جائے گا. پیج کے پاس اپنی بھی کچھ انٹرسٹنگ پراپرٹیز ہیں, لائک ونڈو ہائٹ, ونڈو ویڈتھ, ونڈو ٹائٹل, جو ڈائریکٹلی پیرنٹ کو افیکٹ کریں گی. تو اگر میں ونڈو ہائٹ, ونڈو ویڈتھ یا ونڈو ٹائٹل چینج کروں تو ایکچولی وہ نیویگیشن سروس ڈاٹ ٹائٹل وہ ڈائریکٹلی کنٹینر کی چیزیں چینج ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے ٹائٹل چینج کرنے کے لیے مجھے نیویگیشن سروس کی ضرورت نہیں ہے, بٹ اگین فار ادر ریزنس مجھے اگر کنٹینر چاہیے تو وہ دس ڈاٹ نیویگیشن سروس سے مجھے مل سکتا ہے. یہ ساری چیزیں لائک ونڈو ہائٹ, ویٹ, ٹائٹل ہونے کا فائدہ کیا ہے, یہ پراپرٹیز ہیں یا جو پہلے بھی ڈسکس کیں, تو یہ پراپرٹیز ہیں XAML میں سیٹ ہو سکتی ہیں. تو پیج کی ڈسکرپشن کے ساتھ میں یہ کر سکتا ہوں کہ یہ پیج لوڈ ہو تو کنٹیننگ ونڈو کا ونڈو ٹائٹل یہ سیٹ ہو جائے. نیویگیشن کیسے ہو سکتی ہے, یہ کی چیز ہے. مطلب ہم نیویگیشن بیسڈ ونڈوز ڈسکس کر رہے ہیں. پہلی چیز ہم نے ڈسکس کی کہ کلاسز کیا ہیں, ایک کنٹیننگ نیویگیشن ونڈو یا فریم, اور کنٹینٹ کس میں آ رہا ہے, پیجز میں. اب کی ایشو ہے کہ نیویگیٹ ایکچولی کریں کیسے. تو نیویگیٹ کرنے کے 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ کہ ہم نیویگیٹ میتھڈ کال کریں, دوسرا طریقہ ہائپر لنکس یوز کریں, اور تیسرا طریقہ جرنل یوز کریں. جرنل وہ ریکارڈ کیپنگ میکینزم ہے جو میں نے کہا تھا کہ وہ آپ کی ہسٹری مینٹین کرتا ہے. ہم یہ تینوں طریقے 1 بائی 1 دیکھیں گے. ایکسپلیسٹلی نیویگیٹ کال کرنا, ہائپر لنکس یوز کرنا, اور جرنل یوز کرنا. تو نیویگیشن کنٹینرز کے اندر ایک نیویگیٹ کا میتھڈ ہے. نیویگیٹ کا میتھڈ ایک کسی اس کا یعنی اسے ہم بتاتے ہیں کہ کس پیج پہ نیویگیٹ کرنا ہے, اور وہ اس پیج پہ نیویگیٹ کرتا ہے. تو فار ایگزامپل میرا اگر پیج 1 لوڈڈ ہے اور میں کسی پیج 1 میں کسی جگہ سے دس ڈاٹ نیویگیشن سروس ڈاٹ نیویگیٹ کال کرتا ہوں. میں نے کہا تھا کنٹینر کو کوئی میسج دینے کے لیے نیویگیشن سروس یوز کرتے ہیں, ویدر وہ نیویگیشن ونڈو ہے یا فریم ہے, اس کا نیویگیٹ کی کال اس تک پہنچ جائے گی.
تو نیویگیٹ کرتا ہوں اور اسے پیج 2 کہتا ہوں، تو پیج 1 کا یوزر انٹرفیس اسکرین سے ریموو ہو جائے گا اور پیج 2 کا یوزر انٹرفیس اسکرین پہ اپیئر ہو جائے گا سیم ایریا میں. کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کرنے کے لیے ہم لیٹ سے ایک نیو پیج بنانے ہیں. فوٹو پیج نیکسٹ پیج از اکول ٹو نیو فوٹو پیج. ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایک فوٹو کلک ہوئی ہے اور ہم نے اس کی ڈیٹیل شو کرنی ہے. تو ہم نے ایک فوٹو پیج بنایا اور دس ڈاٹ نیویگیشن سروس ڈاٹ نیویگیٹ اور اس میں یہ نیو پیج کا آبجیکٹ پاس کر دیا. جیسے ہم نے ونڈو کے ساتھ کیا تھا کہ ونڈو بھی ہم نیو کر کے بھی بنا سکتے ہیں، یو آر آئی سے بھی بنا سکتے ہیں، اسی طرح سے ہم یہاں پہ بھی پیج کا یو آر آئی بھی پاس کر سکتے ہیں. وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دس ڈاٹ نیویگیشن سروس ڈاٹ نیویگیٹ اور اسے نیو یو آر آئی پاس کر دیں فوٹو پیج ڈاٹ زیمل اور یو آر آئی کا ریلیٹیو بتا دی. یہ جو فوٹو پیج ڈاٹ زیمل ہے یہ ریکوائرڈ ہے کہ اس کا روٹ ایلیمنٹ پیج ہو، یعنی ونڈو نہ ہو، پیج ہو. اگر ہم نے اس کے بجائے نیویگیٹ کرنا ہے کسی ایچ ٹی ایم ایل پہ تو ہم دس ڈاٹ نیویگیشن سروس ڈاٹ نیویگیٹ اور اسے یو آر آئی پاس کریں، نیو یو آر آئی، اور اس کے اندر سیدھا یو آر ایل لکھتے ہیں جو ہم اوپن کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بجائے ہم ایکچولی نیویگیٹ میتھڈ کال کرنے کے بجائے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دس ڈاٹ نیویگیشن سروس ڈاٹ کانٹینٹ سیٹ کر دیں نیکسٹ پیج، یا دس ڈاٹ نیویگیشن سروس ڈاٹ سورس سیٹ کر دیں اور اسے نیو یو آر آئی فوٹو پیج ڈاٹ زیمل اور ریلیٹیو دے دیں. اور یہ دو پراپرٹیز بھی کیوں ہیں نیویگیٹ میتھڈ کے علاوہ؟ تاکہ اگر ہم اسے زیمل سے کسی کیس میں سیٹ کرنا چاہیں تو کر سکیں. ادروائز موسٹ کامن یہ ہے کہ ہم نیویگیٹ میتھڈ کال کریں. تو یہ پہلا طریقہ تھا نیویگیٹ میتھڈ ایکسپلیسٹلی کال کرنے کا. نیویگیٹ میتھڈ نیویگیشن کنٹینر پہ ڈیفائنڈ ہے، دیٹس وائی آپ کو دس ڈاٹ نیویگیشن سروس کرنا ہوگا اگر آپ پیج کے اندر سے کر رہے ہیں. نارملی آپ نیویگیشن پیج کے اندر سے کریں گے کیونکہ آپ نے ایک یوزر انٹرفیس شو کیا ہوا ہے، وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ اب نیویگیٹ کر کے کہیں اور جانا چاہیے. تو جب وہ ڈیسائیڈ کرے گا اس ہینڈلر میں آپ دس ڈاٹ نیویگیشن سروس ڈاٹ نیویگیٹ کریں گے اور ادھر اسے ایک پیج کا انسٹنس پاس کر دیں گے اور زیمل یو آر آئی پاس کر دیں گے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ ہے ہائپر لنک. اور ہائپر لنک مور اور لیس اسی طرح کا ہے جیسے آپ کے پاس ایچ ٹی ایم ایل میں ہائپر لنک ہوتا ہے. یعنی آپ ایچ ٹی ایم ایل میں ہائپر لنک میں بتاتے ہیں کہ یہ ٹائٹل ہے اور یہ اس کا ٹارگٹ ہے. اسی طرح سے آپ یہاں پہ ٹارگٹ کیا بتائیں گے؟ ٹارگٹ اب یہاں پہ آپ کے پاس کوئی زیمل فائل ہوگی جس کا روٹ ایلیمنٹ پیج ہے، یعنی وہ نیویگیشن کنٹینر کے اندر کنٹین ہو سکتا ہے. اور وہ ٹیکسٹ لکھا ہوا آ جائے گا، انڈر لائنڈ ہوگا جس طرح سے ایچ ٹی ایم ایل کا ہائپر لنک انڈر لائنڈ ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے ایک ٹیکسٹ بلاک بنایا اور ٹیکسٹ بلاک کے اندر ہم نے لکھا کلک اور اس کے اندر ہم نے یہ ہائپر لنک کا یو آئی ایلیمنٹ انٹروڈیوس کیا. اس کے اندر ہم نے نیویگیٹ یو آر آئی میں فوٹو پیج ڈاٹ زیمل ڈال دیا. دیٹ مینس کہ یہ جب کلک ہو تو یہ پیج پہ نیویگیٹ کرنا ہے. ہائپر لنک کلوز کیا اور ٹو ویو دا فوٹو ٹیکسٹ باکس کلوز کیا. یہ بھی کر سکتے تھے ہم، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ نیویگیٹ یو آر آئی دینے کے بجائے خود سے اس کا کلک ایونٹ کا ہینڈلر لکھیں. یعنی یہ جو ہائپر لنک ہے اس کا نیویگیٹ یو آر آئی یوز کرنے کے بجائے ہم اس کا کلک ہینڈلر لکھیں اور اس ہینڈلر میں نیویگیٹ خود سے کال کریں. اور نیویگیٹ کال کر کے اگین ہم چوز کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں. آف کورس ہم یہ کریں گے نہیں کیونکہ نیویگیٹ یو آر آئی موجود ہے، ہم وہاں پہ زیمل دے سکتے ہیں، وہ فائل لوڈ ہو جائے گی. اگر ہم اسی طریقے سے ایچ ٹی ایم ایل سے ڈبلیو پی ایف پہ آنا چاہیں، یعنی ابھی تک ہم نے یہ ساری ایگزامپلس دیکھی جس میں ہم ڈبلیو پی ایف سے ڈبلیو پی ایف یا ڈبلیو پی ایف سے ایچ ٹی ایم ایل پہ جا سکتے ہیں. یعنی ہم نیویگیٹ کا اگر میتھڈ کال کریں یا ہائپر لنک کا ٹارگٹ دیں تو ہم ادھر یو آر ایل دے سکتے ہیں یا اپنی زیمل فائل دے سکتے ہیں. ایچ ٹی ایم ایل سے آنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. کیوں ڈیفیکلٹ ہے؟ کیونکہ ایچ ٹی ایم ایل کے جو یو آر ایلس ہیں اس کے ایچ ریف میں وہ سب میں یو آر ایلس لکھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی بلٹ ان طریقہ نہیں ہے یہ بتانے کا کہ ہم ڈبلیو پی ایف کو لوڈ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے کیا کریں گے؟ اگر ہم ایچ ٹی ایم ایل سے ڈبلیو پی ایف پہ نیویگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ہم کوئی ایک سینٹینل ویلیو رکھیں گے ایچ ریف میں. مثلا ہم لکھ لیں گے اے بی سی ڈی ای ایف، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ کبھی ایچ ریف میں نارملی نہیں آئے گی. اور پھر ہم ایونٹ ہک کریں گے نیویگیٹنگ کا.
یعنی جب ہمیں نیویگیٹنگ کا ایونٹ آئے گا، ابھی ہم سارے ایونٹس کی بات کریں گے جو نیویگیشن میں آتے ہیں، اس میں ایک نیویگیٹنگ کا ایونٹ آتا ہے کہ ہم ادھر نیویگیٹ کرنے والے ہیں. اس پوائنٹ پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. اگر ہماری وہ سینٹینل ویلیو ہے تو ہم کہیں گے کہ ہم خود سے نیویگیٹ کال کریں گے، اور خود سے نیویگیٹ کال کر کے ہم WPF کا پیج لوڈ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ WPF سے WPF کیسے جائیں گے، ایک پیج انسٹانس یا پیج XAML کا URL دیں گے. WPF سے HTML پہ کیسے جائیں گے، ایک نارمل ویب URL دیں گے. HTML سے کیسے آئیں گے واپس، اس کے لیے ہمیں ایک اسپیسیفک ہینڈلر لکھنا ہوگا جو ایک سینٹینل ویلیو کو لوک کرے، اور پھر ہم واپس آ سکتے ہیں. یا ہم بیک بٹن سے بھی آ سکتے ہیں، جس کا جو ہمارا تھرڈ طریقہ ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے. ہم اس میں ٹارگٹ نیم یوز کر سکتے ہیں. ٹارگٹ نیم ہائپر لنک میں یوز کرنے کا ایک پراپرٹی ہے ہائپر لنک UI ایلیمنٹ کی، ہائپر لنک کنٹرول کی. اور اس کا کیا فائدہ ہے کہ لیٹ سے آپ کی ایک ایپلیکیشن، آپ کی ونڈو میں آپ نے 2 فریمز رکھے ہوئے ہیں جو نیویگیشن بیسڈ ہیں، یا 3 رکھے ہوئے ہیں، اور کسی پوائنٹ پہ کوئی ہائپر لنک ہے جو کلک ہوتا ہے اور آپ چاہتے ہیں ایک فریم میں، ایک ڈفرینٹ فریم میں کوئی چیز لوڈ ہو جائے. تو آپ اس ہائپر لنک میں نیویگیٹ URI اور ساتھ ٹارگٹ فریم دے سکتے ہیں، ٹارگٹ نیم دے سکتے ہیں اس فریم کا. تو اب آپ کا یہ جو مین ونڈو یا جو بھی آپ کی جہاں پہ کلک ہوا ہے وہاں پہ کوئی چینج نہیں آئے گی، بلکہ ٹارگٹ فریم کے اندر نیویگیشن ہوگی. اس کے علاوہ آپ ہیش یوز کر کے کسی پیج میں کسی پرٹیکولر پوائنٹ پہ جا سکتے ہیں. اگر آپ HTML پیجز کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہیش یوز کرنا ایک نارمل سنٹیکس ہے. اگر آپ WPF کی بات کر رہے ہیں تو آپ ہیش یوز کر کے کسی بھی نیمڈ ایلیمنٹ پہ سیدھا فوکس لے کے جا سکتے ہیں. تو اگر آپ کسی کوئی XAML فائل لوڈ کر رہے ہیں اور اس کے آگے ہیش کر کے کسی خاص فیلڈ تک جانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس فیلڈ کا نام دے دیں اور ہیش اس کا نام ڈال لیں اس کے نیویگیشن URL میں. تو کیا بنے گا، فوٹو پیج ڈاٹ XAML اور آگے ہیش کر کے کسی پرٹیکولر ایلیمنٹ کی ID. تھرڈ طریقہ ہے جرنل. جرنل کیا ہے؟ جرنل ایک ہسٹری ہے جس حساب سے آپ پیجز میں موو کر رہے ہیں. یہ بیسیکلی 2 اسٹیکس ہیں، انڈو اسٹیک اور ریڈو اسٹیک. جب بھی آپ کوئی ایکشن کرتے ہیں، وہ ایکشن جب بھی آپ کوئی پیج، ایک پیج سے دوسرے پیج پہ جاتے ہیں، کوئی بھی نیویگیشن ہوتی ہے، تو آپ جس پیج سے جا رہے ہیں وہ پیج آپ کا انڈو ہسٹری میں ایڈ ہو جاتا ہے. یعنی آپ پیج A سے پیج B پہ گئے تو پیج A انڈو ہسٹری میں ایڈ ہو گیا. جب آپ انڈو کرتے ہیں، یعنی اب آپ بیک کرتے ہیں، یوں کہہ لیں، یعنی ایک بیک اسٹیک ہے، ایک فارورڈ اسٹیک ہے. جب آپ بیک کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ ایک آپ کا پیج وہاں سے پاپ ہوگا انڈو اسٹیک سے، اور ریڈو اسٹیک پہ آ جائے گا یا فارورڈ اسٹیک پہ آ جائے گا. تو آپ کے بیک کرنے سے فارورڈ اسٹیک پہ ایک ایلیمنٹ آ جائے گا. بیک کرتے جائیں، اس بیک اسٹیک سے چیزیں فارورڈ اسٹیک پہ آتی جائیں گی. فارورڈ کرتے جائیں تو فارورڈ اسٹیک سے چیزیں پاپ ہو کے بیک اسٹیک پہ آتی جائیں گی. اگر کوئی اور نیویگیشن آپ کریں نیویگیٹ سے یا کسی ہائپر لنک پہ کلک کر کے، تو آپ کا فارورڈ اسٹیک ایمٹی ہو جائے گا، اور جو بھی آپ نے لاسٹ نیویگیشن کی وہ ایلیمنٹ بیک اسٹیک یا انڈو اسٹیک پہ آ جائے گا. یہ وہی بیہیویئر ہے جو آپ نارملی ایکسپلورر میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ بیک کرتے ہیں تو آپ کے فارورڈ پاپولیٹ ہوتا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کوئی اور نیویگیشن کریں تو آپ کا فارورڈ اسٹیک ایمٹی ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح یہاں پہ بھی آپ کے پاس 2 اسٹیکس ہیں اور ان کے درمیان یہ جرنل آٹومیٹیکلی مینٹین ہو رہا ہے. اگر آپ گو اور فارورڈ کے بٹنس آپ کی نیویگیشن ونڈو کے ٹاپ پہ رہنے دیتے ہیں وہ اسی طرح سے ایکٹ کریں گے، اور ان 2 اسٹیکس کے ساتھ آپ کی یہ نیویگیشن جرنل بیسڈ نیویگیشن چلے گی. یہ یاد رہے کہ جرنل بیسڈ نیویگیشن جب آپ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ بیک کر کے فارورڈ کرتے ہیں تو یہ پیج کا سیم انسٹنس نہیں ہوتا. جب بھی آپ فارورڈ کر کے سیم پیج پہ جاتے ہیں یا بیک کر کے سیم پیج پہ جاتے ہیں تو وہ ایک نیا انسٹنس کریٹ کرتا ہے، وچ مینس کہ اگر آپ کے پیج کی کوئی انفارمیشن تھی، کوئی اسٹیٹک انفارمیشن تھی، تو وہ آپ کو کسی اور طرح میں بھی اپلیکیشن ونڈو پراپرٹیز جو ایک پراپرٹیز کی ڈکشنری فیلڈ ہے اس میں یا کسی اور جگہ سیو رکھنی پڑے گی تاکہ ہم اس پیج پہ دوبارہ جائیں تو اس کی انفارمیشن اسی طرح پری پاپولیٹڈ ہو.
جرنل کے کیس میں آپ ایک فلیگ سیٹ کر سکتے ہیں کیپ الائیو کا. یہ کیپ الائیو جرنل انٹری ڈاٹ کیپ الائیو کی ایک اٹیچ پراپرٹی ہے. اگر آپ وہ سیٹ کر دیں تو جرنل انٹریز اپنی یعنی پیج کے اوریجنل انسٹنسز مینٹین کریں گے. تو یعنی تھوڑا سا اس کا میموری اوور ہیڈ ہے، لیکن پھر جب آپ بیک اور فارورڈ کریں گے تو آپ کو وہی ایگزسٹنگ انسٹنسز ملیں گے. وزٹ کے کیس میں اس کی سینس بنتی ہے، کیونکہ وزٹ میں نارملی آپ ہر پیج پہ انفارمیشن گیدر کر کے آگے جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ واپس آئیں تو وہ انفارمیشن آلریڈی موجود ہو، آپ کو سمپل لگے گا. لیکن اگر آپ اس فلیگ کو نہیں سیٹ کرتے تو ہر بار نیا انسٹنس بن رہا ہے. اسی طرح سے اگر آپ نیویگیٹ کال کر رہے ہیں اور اس سے یعنی فوٹو پیج ڈاٹ زیمل یو آر آئی پاس کر رہے ہیں تو وہ ایک ہمیشہ نیا انسٹنس بنائے گا. اگر آپ خود پیج کا انسٹنس پاس کر رہے ہیں تو آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ نیا انسٹنس پاس کریں یا پرانا کہیں سیو رکھیں. لیکن اگر یو آر آئی پاس کر رہے ہیں تو ہمیشہ ایک نیا انسٹنس بنے گا. تو ایسے کیسز میں آپ نے انفارمیشن جو بھی پیج کی ہے وہ کہاں سیو کرنی ہے، کیسے ریٹریو کرنی ہے، یہ ایک چیز ہے جو نیویگیشن بیسڈ اپلیکیشنز میں آپ کا ڈیزائن ایشو ہے، آپ کو خود ہینڈل کرنا ہے. فریم کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیک فارورڈ بٹنس شو ہوں یا نہ ہوں تو آپ اسے نیویگیشن یو آئی ویزیبلٹی سے کنٹرول کر سکتے ہیں، ایک پراپرٹی ہے اس کے تھرو. نیویگیشن ونڈو کے اندر آپ کے پاس ہمیشہ جرنل موجود ہوتا ہے. یہ اب ایک نیویگیشن ونڈو اور فریم کا آپ کو ڈفرینس بتا رہا ہوں. نیویگیشن ونڈو کے اندر ہمیشہ آپ کے پاس جرنل ہوگا، لیکن فریم کے پاس جرنل ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، ڈیپینڈنگ آن اس جرنل اونرشپ پراپرٹی. اگر جرنل اونرشپ کی ویلیو اونس جرنل ہے تو اس کے پاس جرنل ہوگا، اور اگر اس کی ویلیو یوزز پیرنٹ جرنل ہے تو پھر جو بھی چینجز آ رہی ہیں وہ پیرنٹ اس کے کنٹینر میں جو پاسبلی ایک اور نیویگیشن ونڈو ہے یا فریم ہے اس کے پاس اس کی جرنل ہسٹری مینٹین ہو رہی ہے. اور تھرڈ اس کی ویلیو آٹومیٹک ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کسی اور ونڈو یا فریم میں ہوسٹڈ ہے تو پیرنٹ کا جرنل یوز کرے، اگر نہیں ہوسٹڈ تو اپنا جرنل یوز کرے. یہ اس کی ڈیفالٹ ویلیو ہے. تو یہ ساری ہمارے پاس 3 طریقے ہم نے ڈسکس کیے جن طریقوں سے ہم نیویگیشن کر سکتے ہیں. کیا طریقے ہیں؟ نیویگیٹ کی ایکسپلیسٹ کال، ہائپر لنک، اور تیسرا طریقہ ہم نے یہ ڈسکس کیا جرنل کا، جس میں ہسٹری مینٹین ہو رہی ہے اور بیک فارورڈ کر سکتے ہیں. جرنل کو ہم اپنے طور پہ ڈفرینٹ پرپز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. مثلا فار ایگزامپل آپ کی اپلیکیشن ہے جس میں بیک اور فارورڈ نہیں آپ یوز کرنا چاہتے، تو آپ اس کی جو انڈو ریڈو اسٹیکس ہیں اسے ایک اپلیکیشن کے انڈو ریڈو کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ اس میں نیویگیشن کنٹینر میں ایک ایڈ بیک انٹری ہے جس میں آپ خود سے ایک انٹری اس کے بیک اسٹیک میں ڈال سکتے ہیں. اس کو بیسیکلی ایک کسٹم کنٹینٹ اسٹیٹ کی ایک ایبسٹریکٹ کلاس ہے جس کے اندر ایک ریپلے میتھڈ ہے جو ایبسٹریکٹ ہے. اس سے آپ نے ڈیرائیوڈ اپنی کلاس بنانی ہے اور وہ کلاس کے آبجیکٹس ان اسٹیکس پہ اسٹور ہو سکتے ہیں. تو اب آپ بیک اور فارورڈ کا مطلب خود ڈیفائن کر رہے ہیں. اس میں ایک جرنل انٹری نیم بھی ڈال سکتے ہیں، تو آپ کے انڈو ریڈو اسٹیک میں نیم بھی آتے جائیں گے، یعنی آپ کی ہر بیک اور فارورڈ انٹری کا نیم سیٹ ہوتا جائے گا. ڈراپ ڈاؤن کریں گے بیک کو تو وہ سارے نیمز آ رہے ہوں گے. اور یہ جو فوٹو گیلری اپلیکیشن ہے اس سے انڈویبل امیج روٹیشن کے لیے اس ایگزامپل میں یہ یوز ہو رہی ہے. تو اس میں ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ یہ کسٹم اسٹیٹ ہم کیسے بنا سکتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے ایک روٹیٹ اسٹیٹ بنائی ہے جو کسٹم کنٹینٹ اسٹیٹ سے ڈیرائیوڈ ہے، اور اس کے اندر روٹیشن یاد رکھیے کہ کتنی روٹیشن یعنی روٹیشن اماؤنٹ آف ڈگریز یاد رکھیے، اور کس ایلیمنٹ پہ ہے وہ ایلیمنٹ یاد رکھا ہے. یہ دونوں چیزیں اسے کنسٹرکٹر میں دی. جنرل انٹری نیم کو اوور رائٹ کیا اور اوور رائٹ کر کے ہم نے کہا روٹیٹ دس مینی ڈگریز. تو اب ہمارے انڈو میں جو ڈراپ ڈاؤن میں لکھا ہوا ہو رہا ہوگا انڈو لائک 15 ڈگریز یا روٹیٹ 15 ڈگریز، اسے ہم انڈو کریں گے یا ریڈو کریں گے تو ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے ہم کس انڈویبل آپریشن کی بات کر رہے ہیں. ریپلے کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس ایلیمنٹ کا لے آؤٹ ٹرانسفارم سیٹ کرنا ہوگا، نیو روٹیٹ ٹرانسفارم جتنی بھی روٹیشن ہے. تو یہ ہم نے 3 طریقے دیکھے، اگین نیویگیٹ، ہائپر لنک، جرنل، اور جرنل کا سیکنڈری یوز دیکھا کہ اسے ہم کسٹم انڈو ریڈو کے لیے یوز کر سکتے ہیں.
نیویگیشن کے پروسیس میں کیا ایونٹس آ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم کام کرنا چاہیں اس کے لیے ہمیں پتہ ہو کہ اس کام کے لیے کیا ایونٹ ہک کرنا چاہیے. اور اس میں دو سینیریوز ہیں. ایک تو سینیریو فرسٹ پیج لوڈ ہونے کا ہے اور ایک سینیریو ایک پیج سے دوسرے پیج پہ نیویگیٹ کرنے کا ہے. تو ان دونوں سینیریوز میں جو ایونٹس آتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. جب فرسٹ ٹائم پیج لوڈ ہوتا ہے تو آپ کے پاس یہ ایونٹس دو طرح سے شوڈ ہیں. ایک نیویگیشن کنٹینر کے ایونٹس ہیں اور ایک پیج کے ایونٹس ہیں. اور یہاں پہ فرسٹ پیج ہے جو لوڈ ہونے لگا ہے. تو کنٹینر پہ آپ کے پاس سب سے پہلے انیشلائزڈ اور پھر نیویگیٹنگ اور پھر نیویگیشن پروگرس کے ایونٹ آتے رہیں گے اور پھر ایونچولی لوڈنگ کا ایونٹ آتا ہے. اور لوڈنگ کے ایونٹ کے بعد آپ کا پیج کا ایکچولی انیشلائزڈ کال ہوگا، یعنی اس کا انیشلائزڈ ایونٹ. انیشلائزڈ کے بعد جب انیشلائزڈ پیج پورا ہو جائے گا تو نیویگیٹڈ کا ایونٹ آئے گا اور نیویگیٹڈ کے ایونٹ کے بعد ایونچولی لوڈ کمپلیٹڈ کا ایونٹ آئے گا جس کے بعد پیج کا لوڈڈ ایونٹ آئے گا. تو پیج کے اپنے دو ہی انٹرسٹنگ ایونٹس ہیں، انیشلائزڈ اور لوڈڈ، جبکہ باقی سارے نیویگیشن کنٹینر کی سٹیٹس ہیں جیسے جیسے وہ پروگرس کر رہا ہے لوڈنگ میں. جب ہم ایک پیج سے دوسرے پیج پہ نیویگیٹ کرتے ہیں تو کیا ایونٹس آتے ہیں؟ اس کیس میں نیویگیٹنگ اور اس کے بعد یعنی انیشلائزڈ کا ایونٹ اس بار نہیں آئے گا کیونکہ یہ آلریڈی انیشلائزڈ ہے. نیویگیٹنگ اور نیویگیشن پروگرس سیم جس طریقے سے فرسٹ ٹائم آ رہے تھے، لوڈنگ اسی طرح سے، اور سیکنڈ پیج کا انیشلائزڈ ایونٹ آئے گا، یعنی سیکنڈ پیج انیشلائز ہوگا اور پھر اس کا انیشلائزڈ ایونٹ آئے گا. اور اس کے بعد فرسٹ پیج ان لوڈ ہوگا اور پھر اس کا ان لوڈڈ ایونٹ آئے گا. اور اس کے بعد جب سیکنڈ پیج انیشلائز ہو گیا ہے اور فرسٹ پیج ان لوڈ ہو گیا ہے تو اس کے بعد نیویگیشن کنٹینر نیویگیٹڈ ایونٹ فائر کرے گا اور اس کے بعد اس کا لوڈ کمپلیٹڈ ایونٹ فائر ہوگا اور پھر سیکنڈ پیج کا لوڈڈ ایونٹ فائر ہوگا. تو فرسٹ پیج جو آلریڈی اسکرین پہ تھا اس کا ان لوڈڈ ایونٹ فائر ہوا، سیکنڈ پیج کا انیشلائزڈ اور ایونچولی ان لوڈڈ فائر ہوا اور باقی سارے ایونٹس اس کے کنٹینر کی سٹیٹس ہیں. ایک اس میں نیویگیشن سٹاپ کا ایونٹ بھی آ سکتا ہے اور وہ کب آتا ہے؟ جب نیویگیشن کینسل ہو جائے یا کوئی ایکسیپشن آ جائے تو ایک نیویگیشن سٹاپ کا ایونٹ بھی ہے جو آؤٹ سائڈ دا نارمل فلو ہے، اس لیے اس ڈائیگرام میں نہیں تھا. یہ لوڈ کمپلیٹڈ کی جگہ آئے گا اگر کوئی ایرر آ جائے گا. یہ سارے ایونٹس نیویگیشن کنٹینر کے اور پیجز کے یہ سارے اپلیکیشن میں بھی ڈیفائنڈ ہیں. اپلیکیشن میں ڈیفائنڈ ہیں وچ مینز آپ انہیں اپلیکیشن میں ہینڈل کر سکتے ہیں. مثلا آپ نیویگیٹڈ کا ایونٹ اپلیکیشن میں ہینڈل کریں تو آپ کو کسی بھی نیویگیشن کنٹینر میں کوئی بھی نیویگیشن جب ہوگی آپ کو نیویگیٹڈ کا ایونٹ اپلیکیشن لیول پہ آ جائے گا. یاد رہے یہ ایونٹس راؤٹڈ ایونٹس ہیں، یہ یو آئی ٹری میں ببل کرتے ہیں اور یو آئی ٹری کے علاوہ یہ اپلیکیشن میں ڈیفائنڈ اور اپلیکیشن لیول پہ بھی فائر ہوتے ہیں وچ مینس اینی نیویگیشن ونڈو ان دا اپلیکیشن. ایک اور چیز انٹرسٹنگ اس سے ریلیٹڈ یاد ہے کہ یہ جو ایونٹس ہیں یہ ایچ ٹی ایم ایل ٹو ایچ ٹی ایم ایل نیویگیشن پہ فائر نہیں ہوں گے، یہ ڈبلیو پی ایف ٹو ڈبلیو پی ایف پہ فائر ہوں گے، ڈبلیو پی ایف ٹو ایچ ٹی ایم ایل اور ایچ ٹی ایم ایل ٹو ڈبلیو پی ایف پہ بھی فائر ہوں گے. بٹ اگر آپ ایچ ٹی ایم ایل ٹو ایچ ٹی ایم ایل وچ مینس آپ نے ایچ ٹی ایم ایل کھولی ہوئی ہے، آپ کسی لنک پہ کلک کرتے ہیں ایک اور ایچ ٹی ایم ایل پیج کھلتا ہے تو یہ آپ کے پاس اس کے کوئی ایونٹ نہیں آئے گا، یہ نیویگیٹڈ ایونٹ نہیں آئے گا. بیسیکلی ایک ویب کنٹرول یوز ہو رہا ہے اور اس کے اندر نیویگیشنز ہو رہی ہیں تو یہ آپ تک نہیں پہنچیں گی. اسی طرح سے یہ انٹریز ایون جرنل میں بھی نہیں جائیں گی، یعنی آپ ایچ ٹی ایم ایل پیج پہ گئے یہ انٹری آئے گی بٹ ایچ ٹی ایم ایل پیج کے اندر آپ نیویگیٹ کرتے رہے یہ انٹریز آپ کے پاس جرنل میں نہیں آئیں گی. تو یہ تو ہماری ڈسکشن نیویگیٹ کرنے کی کمپلیٹ ہو گئی کہ ہم نے اب تک دو ٹاپکس ڈسکس کیے. پہلی ہم نے اسٹرکچر کیسے کریں نیویگیشن بیسڈ اپلیکیشن کو، جس میں ہم نے پیج، فریم، نیویگیشن ونڈو تین چیزیں ڈسکس کی. اس کے بعد ہم نے کہا نیویگیٹ کیسے کریں، اس میں ہم نے نیویگیٹ میتھڈ، ہائپر لنک، جرنل تین میتھڈ ڈسکس کیے. اب ہم بات کرنے لگیں کہ نیویگیٹ کرتے ہوئے پیج کو ڈیٹا کیسے پاس کریں اور نیویگیٹ کر کے اگر کسی پیج سے واپس ڈیٹا لینا ہے تو کیسے کریں. تو نیویگیٹ کسی پیج کو اگر ہم کرنے لگیں اور اسے ہم ڈیٹا پاس کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو ہمارے پاس پہلا طریقہ ہے کہ یہ جو نیویگیٹ کی میتھڈ کال ہے اس کے اوور لوڈس ہیں.
یعنی دو اوور لوڈس تو ہم دیکھ چکے ہیں، ایک جو پیج کا انسٹنس لیتا ہے اور ایک جو یو آر آئی لیتا ہے، جس میں لائک ہم نے فوٹو ایپ ڈاٹ زیمل پاس کیا تھا. ان دونوں اوور لوڈس کے ساتھ دو اور اوور لوڈس ہیں جو ایک سیکنڈ آرگومنٹ لیتے ہیں آبجیکٹ ٹائپ کا، جس میں آپ کچھ بھی آرگومنٹ پاس کر سکتے ہیں. اسے ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ اس ایگزامپل میں ہم نے ایک فوٹو آئی ڈی پاس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم فوٹو پیج کھول رہے ہیں اور اس فوٹو پیج کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ کون سی فوٹو کو ڈیٹیل شو کرو، کون سی فوٹو کی ڈیٹیلز شو کرو. وہ فوٹو آئی ڈی لیٹ سے ہمارے پاس کہیں سے بھی آئی ہے اور وہ ہم پاس کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم اسے ایز سیکنڈ آرگومنٹ پاس کر سکتے ہیں. وہ آٹومیٹیکلی آبجیکٹ میں اپ کاسٹ ہو جائے گا. پہلے ہم نے اسے ایکسپلیسٹ پیج انسٹنس کے ساتھ پاس کر کے دکھایا ہے، پھر ہم نے اسے یو آر آئی کے ساتھ پاس کر کے دکھایا ہے. دونوں طریقے سے یہ سیکنڈ آرگومنٹ ورک کرتا ہے. یہ آرگومنٹ آگے جا کے ہم یوز کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی ہم نے نیویگیٹ کی کال میں یہ آرگومنٹ پاس تو کر دیا، بٹ اب جو ٹارگیٹ پیج ہے اس پیج پہ اس آرگومنٹ کو ریٹریو کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں لوڈ کمپلیٹڈ کا ایونٹ ہک کرنا ہوگا. یعنی پیج کا لوڈ کمپلیٹڈ ایونٹ، جو لوڈ کمپلیٹڈ ایونٹ آپ کا نیویگیشن کنٹینر پہ ڈیفائنڈ ہے. وہ کیسے کریں گے؟ دس ڈاٹ نیویگیشن سروس ڈاٹ لوڈ کمپلیٹڈ پلس ایکول نیو لوڈ کمپلیٹڈ ایونٹ ہینڈلر اور کنٹینر لوڈ کمپلیٹڈ. اور اس ہینڈلر کے اندر ہم یہ جو ایکسٹرا آرگومنٹس ہیں ای ڈاٹ ایکسٹرا ڈیٹا، اگر یہ نان نل ہے تو ہم اپنا لوڈ فوٹو کا کال کر لیں اور اس میں ای ڈاٹ ایکسٹرا ڈیٹا کو انٹ میں کاسٹ کر لیں. یہ وہی ایکسٹرا ڈیٹا میں فوٹو آئی ڈی ہوگی جو ہم نے سیکنڈ آرگومنٹ میں پاس کی تھی. تو یہ پہلا طریقہ ہے. پہلا طریقہ کیا ہے کہ نیویگیٹ کے میتھڈ کے ایکسٹرا آرگومنٹ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بجائے نیویگیٹ کے میتھڈ کا ایکسٹرا آرگومنٹ یوز کرنے کے ہم جو یہ فوٹو کا پیج کا انسٹنس کریٹ کریں، یعنی ہم یو آر آئی والا میتھڈ نہ یوز کریں اور خود سے انسٹنس کریٹ کریں اور اس کنسٹرکٹر میں ایکسٹرا آرگومنٹس دے دیں. اس میتھڈ کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو ہمیں کوئی ایونٹ نہیں کرنا ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ اسٹرانگلی ٹائپڈ انفارمیشن دیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نے آبجیکٹ میں چیز پاس کی تو کچھ بھی پاس کر دیں گے وہ آبجیکٹ میں کاسٹ ہو جائے گا، اور آگے جا کے جب ہمیں اس ویلیو کو ریٹریو کرنا تھا تو ہمیں ایکسپلیسٹلی اسے انٹ میں کاسٹ کرنا پڑا. تو یہ ٹائپ سیف نہیں ہے. لیٹ سے میں غلطی سے کوئی اسٹرنگ بھیج دوں اور وہاں پہ اسے انٹ میں کاسٹ کر دوں تو یہ رن ٹائم پہ ایکسیپشن آئے گی. تو اس سے زیادہ اسٹرانگلی ٹائپ طریقے سے کرنے کے لیے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اس سیکنڈ آرگومنٹس کو یوز کرنے کے بجائے ایک آلٹرنیٹ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ جو فوٹو پیج نیکسٹ پیج از اکول ٹو نیو فوٹو پیج اور اسے کنسٹرکٹر میں آئی ڈی پاس کر دیں، اور اس کے بعد دس ڈاٹ نیویگیشن سروس ڈاٹ نیویگیٹ اور اس کا نیکسٹ پیج والا جو اوور لوڈ ہے جس میں سے پیج کا انسٹنس لیتا ہے وہ یوز کریں، اور کنسٹرکٹر ڈیفائن کریں جو یہ آئی ڈی لیتا ہے، اور اس کے بعد ہم اس آئی ڈی کو لوڈ فوٹو میں یا جہاں بھی ہم نے سے آئی ڈی کو سیو کرنا ہے یوز کر سکتے ہیں اور بعد میں لوڈ کر لیں. ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایپلیکیشن کی پراپرٹیز والی ڈکشنری یوز کریں. ہم نے اس ڈکشنری کی بات کی تھی کہ یہ ڈکشنری ونڈوز کے درمیان ڈیٹا پاس کرنے کے لیے یوز ہو سکتی ہے. یہ اس کی کنکریٹ اگزامپل ہے ایپلیکیشن ڈاٹ پراپرٹیز، اور اس کے اندر ہم کسی بھی چیز سے اسے انڈیکس کر سکتے ہیں. ہم اسے اسٹرنگ فوٹو آئی ڈی اسٹرنگ سے انڈیکس کیا ہے اور اس میں ویلیو 10 اسٹور کر دی. دس ڈاٹ نیویگیشن سروس ڈاٹ نیویگیٹ، اس میں کچھ نیا نہیں ہوا. ادھر ہم یو آر آئی سے کر لیں یا پیج کا انسٹنس کریٹ کر کے کر لیں، دونوں طرح سے یہ کام کرے گا. جس پوائنٹ پہ ہمیں پیج کے اندر یہ ویلیو چاہیے وہاں پہ کیا کریں گے؟ اف ایپلیکیشن ڈاٹ پراپرٹیز فوٹو آئی ڈی از ناٹ اکول ٹو نل، مینس کسی نے یہ ویلیو اسٹور کی ہے آلریڈی، تو پھر ہمیں ایپلیکیشن ڈاٹ پراپرٹیز فوٹو آئی ڈی یہ جو آبجیکٹ ہوگا اسے ایکسپلیسٹلی کاسٹ کریں انٹو انٹیجر اور اسے یوز کر لیں. تو یہ ہمارے پاس طریقے ہیں ایپلیکیشن پیج کو ڈیٹا پاس کرنے کے. یعنی میں ایک پیج پہ ہوں اور میں نے ایک اور پیج پہ نیویگیٹ کرنا ہے، اسے میں ڈیٹا کیسے پاس کر سکتا ہوں؟ نیویگیٹ کے سیکنڈ آرگومنٹ سے، اس کے کنسٹرکٹر سے اور اس کا انسٹانس خود بنا کے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے جو ہم نے ابھی دیکھا ہے جس کی اگزامپل کہ ایپلیکیشن کا پراپرٹیز جو اس کی ڈکشنری ہے وہ یوز کریں.
دو طریقے ہم نے دیکھے جو ٹائپ سیف نہیں ہیں. اگر ہم کنسٹرکٹر یوز کرتے ہیں وہ ٹائپ سیف ہے، لیکن آپ کو اپلیکیشن کے حساب سے اور کوڈ کے حساب سے دیکھنا ہوگا کہ کون سا طریقہ سوٹ کرتا ہے. تینوں میتھڈس ورک کرتے ہیں. اب جس وقت آپ نیویگیٹ کر رہے ہیں، لیٹ سے آپ ایک پیج سے دوسرے پیج پہ نیویگیٹ کرتے ہیں اور اس پیج پہ آپ نے کچھ ایڈیشنل انفارمیشن دی اور لیٹ سے اوکے پریس کیا، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم واپس پچھلے پیج پہ آئیں اور اس پہ کچھ انفارمیشن پاپولیٹڈ ہو. یعنی ایک تو سینس ہوتی ہے نا وزٹ کی، جہاں پہ ہم پیج ٹو پیج ڈیٹا ایکومولیٹ کرتے ہیں، اینڈ پہ کوئی ایکشن لیتے ہیں. ایک اور بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک پیج پہ کام کر رہے ہیں، آپ نے کچھ بٹن پریس کیا جس سے کچھ ڈیٹیل انفارمیشن آئی، وہ آپ نے فل کی، اوکے کیا، تو اب آپ واپس پہلے پیج پہ آئے جس میں اس نیکسٹ پیج سے کچھ سمری انفارمیشن آ گئی. تو یہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں سارٹ آف ریٹرننگ ڈیٹا فرام اے پیج ٹو اے پریویس پیج. یعنی ہم آگے گئے اور پھر واپس آئے اور اب اگلے پیج سے کچھ ڈیٹا لے کے آئے. ایک تو تھا کہ جس پیج پہ نیویگیٹ کر رہے ہیں اسے کچھ ڈیٹا دیا، اور ایک بیک نیو ڈیٹا لے کے آنا. ایک طریقہ تو یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، اس سے ہم نیکسٹ پیج پہ گئے اور پچھلے دونوں پیجز کا ڈیٹا ایکومولیٹ کر کے اس پہلے پیج کو ایز اے نیو انسٹنس انووک نیویگیٹ کر دیا. یعنی اگر میں پیج اے سے پیج بی پہ گیا ہوں اور بی سے میں نے اے کو ڈیٹا دینا ہے، تو بی سے میں دوبارہ کال کروں نیویگیٹ اور اے پہ جاؤں اور اسے یہ نیا ڈیٹا اور اس کا اوریجنل ڈیٹا سب کچھ آگے پاس کروں. یہ ورک کر جائے گا. اس میں صرف مسئلہ کیا آئے گا کہ آپ کی جو جرنل ہے وہ میس اپ ہو گیا. یعنی آپ کا یوزر جو ہے اسے یہ اپیئر ہو رہا ہوگا کہ آپ کا پیج اے ہے اور پھر بی ہے اور پھر آپ ایک پہ آئے ہیں، تو وہ بیک دبائے گا تو وہ بی پہ آ جائے گا. یعنی آپ لاجیکلی اسے شو کرنا چاہتے تھے کہ ہم بیک آئے ہیں، لیکن آپ کے جرنل میں ایسے شو ہو رہا ہے جسے آپ مزید فارورڈ گئے ہیں. تو آپ نے جب بیک آنا ہے تو آپ اسے بیک کی طرح ہی رہنے دیں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو اپلیکیشن کی پراپرٹیز والا ڈیٹا بیس ہے، جو پراپرٹیز والی ڈکشنری ہے، اس کے تھرو ڈیٹا واپس دے سکتے ہیں. لیکن ایکچولی آپ کے پاس، یعنی اگر ہم اس کو ڈائیگرامیٹیکلی دیکھیں تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایک مین پیج سے نیویگیٹ کر رہے ہیں، لیٹ سے ایک سیٹنگز پیج پہ، اور اس سیٹنگز پیج سے مین پیج پہ واپس آ رہے ہیں، تو ہم نیویگیٹ اینڈ پاس ڈیٹا کر رہے ہیں مین پیج پہ. یہ وہ ایگزامپل ہے جو میں ابھی آپ کو ڈسکرائب کر رہا تھا. یا ہم کیا کر سکتے ہیں، جو ہم آئیڈیلی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نیویگیٹ کریں سیٹنگز پیج پہ اور وہاں سے ڈیٹا ریٹرن کریں مین پیج پہ. تو اس میں سے جو فرسٹ میتھڈ ہے وہ آکورڈ ہے. وہ آکورڈ کیوں ہے؟ آپ کی جرنل انٹریز میس اپ ہو جائیں گی، آپ کا بیک فارورڈ میس اپ ہو جائے گا. اور جو سیکنڈ میتھڈ ہے اس میں آپ کو پرابلی پراپرٹیز ڈکشنری یوز کرنی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں وہ ایکچولی بیک آئے. یا آپ ایک اسپیشل فیچر یوز کر سکتے ہیں پیج فنکشن کا. پیج فنکشن کا نام پیج فنکشن کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک پیج ہے جو ایک فنکشن کی طرح جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے. تو تھوڑا سا مسلیڈنگ نام ہے، لیکن پیج فنکشن اسے کہتے ہیں. پیج فنکشن جسٹ ایک نارمل پیج کی طرح ہے، ادر دین دیٹ کہ اس میں اسپیشل میکینزم ہے فار ریٹرننگ ڈیٹا. تو پیج فنکشن یہ جو ہم نے ابھی دو ڈائیگرامس دیکھی، اس میں سے سیکنڈ والی ڈائیگرام ہمیں اچیو کرنے دے گا اور ہمیں ایک کلین ریٹرن پاتھ دے گا ڈیٹا واپس دینے کا اور اسٹرانگلی ٹائپ ڈیٹا پاس کرنے کا. پیج فنکشن ایک جنرک کلاس ہے، یعنی WPF میں جو پیج فنکشن ہے وہ ایک ٹیمپلیٹ، اس میں ایک آرگومنٹ لیتے ہیں، ایک سنگل آرگومنٹ لیتے ہیں، اور وہ کسی بھی ٹائپ کا ہو سکتا ہے. جس ٹائپ کا وہ آرگومنٹ ہوگا وہ بیسیکلی اس پیج کی ریٹرن ٹائپ ہے. ہم ایک سمپل ایگزامپل لیں گے جس میں وہ ایک اسٹرنگ ہوگا، بٹ ایکچولی یہ کوئی بھی آپ کی نارمل کلاس ہو سکتی ہے جس میں آپ کی فل لیٹ سے آپ کی سیٹنگز کلاس ہو سکتی ہے جس میں ہر سیٹنگز کی علیحدہ فیلڈ ہو. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے ایک پیج فنکشن بنایا ہے انسٹیڈ آف اے پیج، یعنی جس طرح سے ایک پیج میں ایک پورا انٹرفیس بنایا تھا، اس میں چینج کر کے ہم نے صرف پیج کو پیج فنکشن کر دیا ہے. پیج فنکشن کرنے کی وجہ سے ہمیں اس میں یہ ٹائپ آرگومنٹس ایڈ کرنا پڑا. اور ٹائپ آرگومنٹس کیوں ایڈ کرنا پڑا؟ کیونکہ پیج فنکشن ایک جنرک کلاس ہے اور اس کا ایک ٹیمپلیٹ آرگومنٹ ہے. تو
تو ہم یہ بتا رہے ہیں وہ ٹیمپلیٹ آرگومنٹ ایک اسٹرنگ ہے، اور یہی ٹیمپلیٹ آرگومنٹ یہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ اس کی ریٹرن ٹائپ بھی ایک اسٹرنگ ہے. باقی ساری اس کی ڈیفینیشن ایگزیکٹلی ایک نارمل پیج کی طرح ہے. تو یہ ہم جس طرح نارمل ایک پیج ہوتا ہے اسی طرح ہم نے ایک پیج فنکشن ڈکلیئر کر دیا، اسی طرح اس کے اندر یوزر انٹرفیس دے دیا، صرف اس میں چینج کیا آئی کہ ٹائپ آرگومنٹس میں ہم نے ایک چیز ایڈ کی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹائپ آرگومنٹس میں ایکچولی ہم کچھ ریٹرن، یعنی ایک اسٹرنگ ہم نے ڈکلیئر کیا کہ ہم ریٹرن کر سکتے ہیں. اب وہ اسٹرنگ ہم ریٹرن کیسے کریں گے، اور پھر جس پیج میں ہم واپس آئیں گے وہاں پہ ریٹریو کیسے کریں گے. تو اگر ہم یہ جس ٹائم پہ پیج فنکشن، جو پیج ایک فنکشن کی طرح بیہیو کر رہا ہے، اس پہ نیویگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اس کا ایک انسٹنس بنانا ہوگا. اور یہ نیو پیج فنکشن اسٹرنگ کر کے ہم نے انسٹنس بنایا. یہ اسٹرنگ اس لیے کی ہے کیونکہ یہ ایک ٹیمپلیٹ، ایک جنرک کلاس ہے، اسے ایک ٹیمپلیٹ آرگومنٹ جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے دس ڈاٹ نیویگیشن سروس ڈاٹ نیویگیٹ کیا نیکسٹ پیج پہ. یہ پیج سے ڈیرائیو کرتا ہے، یعنی پیج فنکشن پیج سے ڈیرائیو کلاس ہے. تو یہ ایکٹس جسٹ لائک اے پیج، بالکل جو پیج پہ چیزیں ایکٹ کرتی ہیں وہی پیج فنکشن پہ کرتی ہیں. دیٹس وائی ہم اس پہ نارملی نیویگیٹ کال سے نیویگیٹ کر گئے. ویلیو کیسے ریٹرن کریں گے؟ نیکسٹ پیج ڈاٹ ریٹرن، اور یہ وہ ہمارے پاس پیج فنکشن کا ریٹرن ایونٹ ہے، اور اسے ہم ہک کریں گے. یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ پیج کریٹ کیا ہے اور اسے نیویگیٹ کر رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب اس میں ریٹرن ویلیو آئے ہمیں ملے، تو ہم نے اس کے لیے یہ ریٹرن ایونٹ ہک کیا ہے. نیکسٹ پیج ڈاٹ ریٹرن پلس ایکول نیو ریٹرن ایونٹ ہینڈلر. ریٹرن ایونٹ ہینڈلر کی جو ٹائپ ہے وہ ہم نے دی ہے، اور اسٹرنگ اگین یہ وہ سیم اسٹرنگ ہے جو ٹیمپلیٹ ہم نے اوپر اسپیسیفائی کیا تھا. اس کے ہینڈلر کے اندر ہمیں یہ اسٹرنگ ریٹرن ویلیو ای ڈاٹ ریزلٹ مل جائے گی. یہ جو پیج فنکشن ہے یہ ایکچولی یہ ریٹرن ویلیو دے گا کیسے، یعنی ریٹرن کیسے کرے گا؟ یہ آن ریٹرن کا میتھڈ کال کر کے، جس کے اندر نیو ریٹرن ایونٹ آرگومنٹس پاس کر سکتا ہے، اور اگین یہ بھی جنرک ہے، اسے وہ اسپیسیفائی کرے گا کہ یہ اسٹرنگ ہے، اور وچ مینس اس کا کنسٹرکٹر کا آرگومنٹ اسٹرنگ لے گا اور دی ڈیٹا پاس کیا. تو یہ ہمارے پاس تین کنیکٹنگ پیسز ہیں. ایک آن ریٹرن ہے جس کے اندر جو بھی ہم ایک جنرک ٹائپ ڈیفائن ہے اس ٹائپ کا نیو ریٹرن ایونٹ آرگومنٹس پاس کر کے وہاں سے ڈیٹا ہم پاس کرتے ہیں. تو آن ریٹرن کی کال وہ ڈیٹا دیتی ہے جو پچھلے پیج کے پاس آنا ہے. اور پچھلا پیج کو یہ ڈیٹا کیسے ملتا ہے؟ جو نیکسٹ پیج یہ ڈیٹا اپنے پاس اسٹور کرنے کے بعد ریٹرن ایونٹ فائر کرتا ہے، یعنی آن ریٹرن کے اندر سے ریٹرن ایونٹ فائر ہوگا. اور ہم نے جو فرسٹ پیج ہے اس نے پہلے سے سیکنڈ پیج کا ریٹرن ایونٹ ہک کیا ہوا ہے. تو پیج اے ہے اور پیج بی ہے. پیج بی ایک پیج فنکشن ہے. پیج بی کا ایک ریٹرن ایونٹ ہے جو پیج اے نے ہک کر لیا ہے. پیج بی اپنا آن ریٹرن کال کرتا ہے اور اس میں ڈیٹا دیتا ہے. وہ ڈیٹا پیج اے کو اس ہکڈ ایونٹ کے ہینڈلر میں مل جاتا ہے. دیٹس ہاؤ پیج فنکشنز ورک. تو یہ ساری ڈسکشن تھی نیویگیشن ونڈوز کی اور نیویگیشن بیسڈ اپلیکیشنز کی. اگر میں اسے ڈیوائڈ کروں 4 پارٹس میں تو ہم نے کیا چیزیں ڈسکس کی؟ ہم نے جو کلاسز انوالوڈ ہیں وہ ڈسکس کی. پیج جو ڈیٹا ہوسٹ کرتا ہے، جو ایکچوئل انٹرفیس ہوسٹ کرتا ہے، اور نیویگیشن ونڈو یا فریم جو پیجز ہوسٹ کرتے ہیں اور نیویگیشن سپورٹ کرتے ہیں. سیکنڈ ڈسکشن ہم نے کی کہ نیویگیشن ایکچولی کیسے کرتے ہیں، نیویگیٹ کی کال سے، ہائپر لنک سے اور جرنل سے، اور جرنل کے سیکنڈری یوزز بھی ہم نے ڈسکس کیے. تھرڈ ڈسکشن ہم نے یہ کی کہ ایک پیج فالوئنگ پیج کو ڈیٹا کیسے پاس کرے، ادھر نیویگیٹ کے ایکسٹرا آرگومنٹ سے، کنسٹرکٹر سے، یا پراپرٹیز کی ڈکشنری سے. فورتھ ہم نے لاسٹ ڈسکشن یہ کی کہ کسی پیج کو اگر ہم نے سیٹنگ سے کسی چیز کے لیے اوپن کرنا ہے اور اس سے ڈیٹا واپس لینا ہے، ریٹرننگ ڈیٹا فرام نیکسٹ پیج ٹو پریویس پیج، وہ کیسے کریں؟ ایک تو ہم نے کروڈ میتھڈ دیکھا کہ اسے ایز اے نیکسٹ پیج ٹریٹ کریں اور ڈیٹا ایکومولیٹ کر کے پاس آن کریں، جو اچھا سولوشن نہیں تھا. اور ایکچولی واپس کرنے کے لیے ادھر ہم پراپرٹیز ڈکشنری یوز کریں
یا ایک بہت ہی نیٹ طریقہ پیج فنکشن کا ہم نے ڈسکس کیا، جس کے تھرو ہم کسی بھی فلی اسٹرانگلی ٹائپ ڈیٹا نیکسٹ پیج سے واپس پریویس پیج کو دے سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائم ہم کچھ اور اپلیکیشن اسٹرکچرنگ کو ڈسکس کریں گے، پارشل ٹرسٹ اپلیکیشنس اور ویب بیسڈ XML اپلیکیشنس کس طرح سے ہم اسٹرکچر کر سکتے ہیں، اور اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.